بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا تعارف اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے تعارف، فضائل اور اس کے جو مضامین تھے، احکامات تھے، ان کو بیان کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ یاد ہے کہ ہم نے اس پروگرام کا آغاز اس لیے کیا تاکہ ہم قرآن کا فہم حاصل کر سکیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینا، لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات کو سمجھیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم جو ہے وہ باعمل مسلمان نہیں بن سکتے۔ احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی مقصد کو لے کے چلے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہ کوشش کیجیے گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ شیئر کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے، اور اجر دینا اس اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو آج سورہ آل عمران کا تعارف اور فضیلت لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے احکامات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، گویا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے 20 رکوع ہیں اور تقریباً 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس صورت کے رکوع نمبر 4 اور 5 میں، آیت نمبر 33 اور 54 میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد عمران کی آل کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے والد عمران کی آل کی سیرت کا تذکرہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں احکامات کا اجمالی طور پر تذکرہ ہوا ہے۔ جن احکامات کا سورہ بقرہ میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے، ان احکامات کا تفصیلی طور پر سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے بہت سارے فضائل ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہیں، اور کمال کے فضائل ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مثالیں بیان فرمائیں، اور میں آج تک ان کو نہیں بھولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اس طرح آئیں گی گویا کہ جیسے 2 بادل ہوتے ہیں، یا 2 سائبان ہوتے ہیں جن میں روشنی ہوتی ہے، یا 2 پرندوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے آئیں گی اور پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو بندہ سورہ آل عمران پڑھے گا، گویا کہ یہ سورت قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی۔ حضور نے 3 مثالیں بیان فرمایا 2 بادل، یا 2 سائبان جس میں روشنی ہوتی ہے، یا 2 پرندوں کی قطاریں۔ فرمایا اس صورت میں آ کر یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ تو قربان جاؤں، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ آل عمران پڑھا کریں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور سورہ آل عمران کے احکامات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رات کے وقت سورہ آل عمران پڑھ کے سوتا ہے، اللہ رب العالمین ساری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جس شخص نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ آل عمران پڑھ لی، گویا کہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے سورہ آل عمران کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت مغفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، جمعے کے دن سورہ آل عمران پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں
جس بندے نے جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کی، رات تک، سارا دن بھی گزرتا ہے، صبح کے وقت وہ تلاوت کرتا ہے، فرمایا سارا دن اور رات تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت سورہ آل عمران کی ہے، تو کوشش کر کے سورہ آل عمران پڑھا بھی کریں، سورہ آل عمران کے احکامات کو بھی سمجھیں، اور سورہ آل عمران کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سورہ آل عمران کے احکامات کو سمجھنے، سورہ آل عمران کی فضیلت سن کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا، تاکہ لوگ سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے تعارف کے بارے میں آگاہ ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے۔